بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان کا جو احتجاجی دھرنا ہے، یہ جو پروٹیسٹ ہے، یہ کیا صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے؟ اور حکومت پاکستان نے رینجرز کال کر لیا ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشنز آرٹیکل 147، اور رینجرز کو انڈر کمانڈ جو پنجاب پولیس ہے اس کو رینجرز کے انڈر کمانڈ کر دیا ہے۔ یہ ساری صورتحال کس سمت جا رہی ہے اور اس کی امپلیکیشنز آگے چل کے کیا ہوں گی، اس صورتحال کے اوپر آج ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ریاست معاہدے جیسی ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ جو آئین پاکستان ہے وہ عوام کے جان مال کی تحفظ کی وہ ذمہ داری کی بات کرتی ہے، اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ عوام کو جو رائٹ آف اسپیچ ہے وہ بھی دیا جائے اور رائٹ آف اسمبلی بھی دیا جائے، اور یہ سارے کے سارے جو رائٹس ہیں یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آئین کے پہلے حصے کے اندر درج ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان والے اپنے انہی رائٹس کے تحت باہر احتجاج کرنے نکلے ہوئے تھے، اور اس احتجاج کی مد کے اندر پہلے 27 لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں، اور ابھی درجنوں کے حساب سے شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی 50 کے لگ بھگ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو حکومت پاکستان ہے وہ بجائے ڈائیلاگ سے معاملے کو حل کرنے کے، بجائے افہام و تفہیم سے حل کرنے کے، وہ معاملے کو مزید بگاڑ کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور خبریں یہ لگوائی جا رہی ہیں کہ پولیس کے 2 جوان شہید ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ جو دیگر دوسری پارٹی تحریک لبیک پاکستان ہے اس کے جو کارکنان کی ہلاکت ہے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے تحریک لبیک پاکستان، یہ شر پسند ہے، یہ عسکریت پسند ہے، اور یہ عسکریت پسند ہے۔ اوکے فائن، جدھر آپ نے وہ خبر دی ہے کہ ہمارے جو پولیس کے لوگ ہیں شہید ہو گئے، ساتھ ان کی بھی خبر لگائیں کہ اتنے شر پسند مارے گئے، اتنے تحریک لبیک پاکستان کے عسکریت پسند مارے گئے، اور تحریک لبیک پاکستان کے اتنے دہشت گرد وہ زخمی ہو گئے، یہ خبر بھی لگائیں۔ پورے میڈیا کا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا یہ چیزیں ایسے دب سکتی ہیں؟ کیونکہ جو خون ہوتا ہے وہ بولتا ہے، اور یہ خون بولے گا، اور اس کی پاداش کے اندر کیا کیا حکومت کو اور ریاست کو نقصانات برداشت کرنے ہوں گے وہ ابھی ٹائم بتائے گا۔ ایسی صورت میں کہ جبکہ یہ ایک بالکل پیسفل لوگ تھے، ختم نبوت کے لیے فرینچ ایمبیسیڈر کے آؤٹیج کے لیے یہ بات کر رہے تھے، وہ تو ایک ابھی سائڈ پہ رہ گیا معاملہ۔ ان کے جو سربراہ علامہ رضوی کے بیٹے مولانا سعد رضوی، اس کی رہائی کا معاملہ تھا، ان کے جو کارکنان گرفتار تھے ان کی رہائی کا معاملہ تھا، فورس شیڈول سے نکالنے کا معاملہ تھا۔ اس کو حل کرنے کی بجائے آپ نے زور زبردستی سے کام لیا ہے، اور یہ اس لیے کام لیا ہے کہ یہ جو تحریک ہے، یہ جو جماعت ہے، یہ اتنی مضبوط نہیں ہے، یہ جو سیاسی مذہبی جماعت ہے اس کی اتنی طاقت نہیں، سرکردہ لیڈر نہیں ہے ملک کے اندر۔ اگر یہی سیاسی مذہبی جماعت مولانا فضل الرحمان کی ہوتی، جمعیت علماء پاکستان، تو کیا آپ کی جرت ہوتی آپ اس طریقے سے ان سے بات کرتے؟ کیا یہی جو انداز آپ کا دوسری جو اہل حدیث کی جمعیت علماء اہل حدیث ہے، یہ مولانا سینٹر ساجد میر کی جماعت ہے، یا کوئی اور بھی اسٹیبلش پرانی جو سیاسی مذہبی جماعت ہے، اس کے ساتھ آپ کی جرت ہوتی اس طرح کی بات کرتے؟ جبکہ مولانا فضل الرحمان کے لوگ تو اپنا لٹ بردار وہ ایک پوری رضاکاروں کی تنظیم لے کے آتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، ان کے پاس تو وہ تنظیم بھی نہیں تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، مسلح ہیں، کوئی آپ نے فوٹیج دکھائی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کسی کلاشنکوف کی؟ ہم 100% مذمت کرتے ہیں اس کام کی کہ جو پولیس کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کی جو شہادتیں ہوئی ہیں اور یہ جو زخمی ہوئے ہیں، یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے، قابل مذمت بات ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بھی قابل مذمت بات ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی مروایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں پاکستانی ہیں۔ ریاست جو ماں کی طرح ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو آپ پرووک کر کے ملیٹنٹ کرتے جائیں۔ اور ایک اور بات سن لیں، آپ نے تو ایم کیو ایم جو پاکستان ہے، وزیر اعظم پاکستان صاحب، آپ نے تو اس کے سربراہ کو جو بدمعاش ابھی انگلینڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ نے تو اس کو یہ کہا تھا یہ ٹیررسٹ ہے، یہ فیشسٹ ہے، اور اس کی جماعت بھی فیشسٹ ہے۔ جب سے وہ جماعت بنی ہے، جب سے اس نے وہ جماعت بنائی ہے اس شخص نے، تب سے لے کے آج تک پاکستان کی کوئی بھی حکومت اس کی جماعت کی شمولیت سے اپنی حکمرانی مکمل نہیں کر پاتی۔
ان کے ساتھ آپ ٹھیک ہے. آج بھی وہ لوگ آپ کے ساتھ حکومت میں بیٹھے, وہ تو ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہے. آپ نے ان کے خلاف عدالت کو بھی رجوع کیا ہوا تھا. آپ کہتے ہیں لنڈن جا کے بھی کیس کروں گا. یہ جو پیسفل لوگ ہیں, جو ملک کا سواد اعظم ہے, جس کے پیچھے تمام اہل سنت کے علماء کرام, مشائخ عظام اور جتنے گدی نشین پیران کرام, وہ سارے کے سارے کھڑے ہیں. وہ کچھ کی سپورٹ ان کو سائلنٹ ہے, کچھ کی میننگ فل ہے. اور اب تک تو یہ آرمڈ نہیں تھے. ایسی صورت میں جب ان کو پرووک کریں گے, لوگوں کو مارتے جائیں گے, ریئیکشن میں پھر کچھ نہ کچھ لوگ, اگر کوئی اور لوگ بیچ میں آ گئے. آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر جو را کے فٹ پرنٹس ہیں وہ موجود ہیں, اور افغانستان کے اندر سے جو بھارت کی دھلائی ہوئی ہے اور پاکستان کا جو پیس ہے, ISI کی ادھر جو فتح ہے, یہ بھارت کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی, اور وہ پاکستان کو دوبارہ سے بلیڈ کرنا چاہتا ہے. اور اس اجتماع کے اندر وہ کسی شکل سے آ جائیں اور گولی وہ چلا دے, کھاتے میں TLP کے پڑ جائے, اور ذمہ وار حکومت TLP کو قرار دے کر شوٹ ٹو کل کا آرڈر دے دے رینجرز سے, تو پھر کیا ہوگا؟ انارکی بڑھے گی. ملک کے اندر جو اتنی مشکل سے ہم امن لے کے آئے ہیں, امن تو حوالہ ہو جائے گا. اور یہ امن ایسے نہیں آیا. یہ آپ کو بیسیکلی آپ یاد کریں کہ ملک نے 80,000 قربانیاں دی ہیں, $200 بلین کا نقصان ہوا ہے, اور اس ملک کے اندر امن لانے کے لیے 6,000 فوجی افسروں اور جوانوں نے شہادتیں دی ہوئی ہیں. پھر جا کے کہیں امن آیا؟ اور آپ بات کر رہے ہیں کہ دوبارہ سے آپ اس امن کو تباہ کر دیں. خدا کا خوف کر کے ملک پاکستان کے اوپر. آپ کے اندر آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ کے اندر اتنی پیشنس ہونی چاہیے. آج تو ڈائلاگ کر رہا ہے امریکہ, ڈائلاگ 20 سال جنگ کر کے طالبان سے, وہ آخر کا ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آیا ہے. حکومت پاکستان بھی ڈائلاگ کی بات کرتی ہے, BLA BRA سے. حکومت پاکستان TTP والوں کے کچھ فیکشن سے ڈائلاگ کی بات کرتی ہے, جنہوں نے اتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. آپ بجائے ڈائلاگ کرنے کے جو پیسفل اسلامک لوگ ہیں, ان کو دوبارہ سے مسلح کرنے کی بات کر رہے ہیں. خود سے یہ گالی بک رہا ہے شیخ رشید اور فواد چودھری کہ یہ ملیٹنٹ ہے, یہ عسکریت پسند ہے, یہ دہشت گرد ہے. یہ اس طرح کی گالی ہے. اور اس طرح کے فتوے پہلے پاکستان میں بہت زیادہ تھوک کے اندر بکے ہیں. جب ہم نے دیکھا ہے سپاہ صحابہ پاکستان اور سپاہ محمد پاکستان تھی, شیعہ سنی کو کافر کہہ رہا تھا, سنی شیعوں کو کافر کہہ رہا تھا, اور اس کی وجہ سے یہ جو فرقہ پرستی تھی, اس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ خون کے اندر نہلایا ہے. کتنی زیادہ وہ اس کے اندر جانے گئی ہیں ملک پاکستان کی. اس کے بعد یہ دہشت گردی کا یہ افریت آیا پاکستان میں, بڑی مشکل سے امن آیا. اور یہ آپ کو بتاؤں, آپ کو جو ریاست پاکستان ہے اس نے امن پلیٹ میں رکھ کے دیا ہے وزیر اعظم پاکستان صاحب, کیونکہ دہشت گردی کی جتنی جنگ تھی وہ PLN کے ٹائم لڑی گئی ہے, اس سے پہلے PPP کے ٹائم لڑی گئی ہے. آپ کے ٹائم تو آپ سے پہلے ضرب عزم ہو چکا تھا, رد الفساد 1 چل چکا تھا. آپ کو تو امن بالکل پلیٹ میں ملا ہے. جو کراچی کا آپریشن ہوا ہے, بلوچستان کا ہوا ہے, فاٹا کا ہوا ہے, نارتھ وزیرستان کے اندر وہ اس سے پہلے ہو چکا تھا. ہمیں یاد ہے ابھی پولیس والے ہمارے بھائی وہ بالکل چھپتے پھرتے ہیں, یونیفارم کے اندر باہر نکلنے سے ڈر خوف ہے. یہی ڈر خوف ایک ٹائم ہمیں خود پتہ ہے, ذاتی طور پر پتہ ہے کہ یونیفارم کے اندر لوگ کینٹونمنٹ کے اندر موو نہیں کر سکتے تھے جب ملٹری آپریشنز چل رہے تھے, کہ ٹیررزم کا اتنا خطرہ تھا. اور اگر آپ بات کریں کہ ان کے را کے لوگ موجود نہیں ہیں, را کے لوگ موجود ہیں ٹو این ایکسٹینٹ. حافظ سعید والا واقعہ ہوا پاکستان کے دل لاہور کے اندر ہوا. اس کے علاوہ بھی جب ادھر بلیک واٹر کے لوگ موجود تھے نا, سب کو پتہ ہے PPP کے ٹائم موجود تھے. یہ تو پھر لیون پریٹا کی اور جنرل پاشا DGI کی آپس میں ہارڈ ٹاک ہوئی ہے. پھر جنرل پاشا واز کمیٹڈ, I'll kick out every single boot of raw from Pakistani soil, and he ensured he did it. اب کی بار دوبارہ یہ موجود ہے انڈینز, یہ جا کے کام خراب کر دیں گے, اور یہ اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا آپ کی حکومت کا, اور اس کی وجہ سے آپ کی حکومت کو نقصان پہنچے گا. میں آپ کو بات بتا دوں, نقصان جو آپ کے جو بدخواہ ہیں, آپ کے جو آپ کے مخالفین ہیں, آپ کی بنتی تو کسی سے ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے نہیں. اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب, میں آپ کو بات بتا دوں, وہ وسیع تر جمہوری سیاسی مفاد میں وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے, کیونکہ مولانا صاحب کی اور آپ کی دشمنی پورے پاکستان کو پتہ ہے. اور آپ کی جو PMLN کی دشمنی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ بھی آ جائیں گے, PMLN والے بھی, ان کو سانیہ ماڈل ٹاؤن نہیں بھولتا. تو یہ آپ کا ماڈل ٹاؤن سے بھی بڑا, کئی ماڈل ٹاؤنوں کا ایک ماڈل ٹاؤن یہ ہوگا, اور یہ حکومت کے بعد بھی آپ کے گوٹے گٹوں میں بیٹھ جائے گا.
اور ایسی صورت میں ایک اور میں بات بتا دوں، آپ جو تکیہ کیے بیٹھے ہیں جن پہ، ان کو بھی آپ نے تکلیف پہنچائی ہے۔ یہ تقرری کے اوپر 2 ہفتے پورا ملک جام رہا ہے اس ادارے کے سربراہ کی تقرری کے اوپر، اور آپ نے دونوں کو ٹیبل کی دوسری سمت بٹھایا ہوا تھا۔ یہ اس طرح کا بٹھاؤ پی ایم ایل این نے بھی کیا تھا، اور ہم یہ کہتے ہیں اس نے سامنے ہی بیٹھنا ہے ان دونوں لوگوں نے، اور آپ سربراہ مملکت ہیں، لیکن اس طرح کی تصویریں جاری کرنی، یہ کام پی ایم ایل این میں مریم نواز نے بھی جاری کیا تھا کہ نواز شریف جو سپہ سالار کو سامنے بٹھا کے ٹیبل کی دوسری طرف یہ بتا رہے تھے سول سپریمیسی قائم ہو چکی، پھر کتنی قائم ہوئی یہ سب کو پتہ ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کیا ڈیل کر کے معافی مانگ کے ملک سے باہر بھاگے، آپ بھی وہ تصویریں اتروا رہے ہیں، ان دونوں لوگوں کو آپ نے سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بات بتا دوں، رینجرز تب آتی ہے جب پولیس جو ہے وہ سرنڈر کر جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے۔ سندھ میں بھی یہی معاملہ ہوا، پاکستان لاہور کے اندر یہ معاملہ نہیں تھا پہلے۔ ہمیں 1977 کی پی این اے کی موومنٹ یاد ہے، اس سے لے کے ابھی تک رینجرز نہیں آئی تھی، 42 سال ہو چکے، اب آئی ہے رینجرز۔ اور آپ یہ کہیں گے اگر رینجرز فیل ہوگی تو جو نیکسٹ ٹیئر ہے وہ پاکستان آرمی بچ جاتی ہے، تو پھر پاکستان آرمی آ کے آپ کو بچائے گی؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بریگیڈرز نے وہ سرنڈر کیا تھا کہ ہم فائر نہیں کھولیں گے اپنے لوگوں پہ، کیونکہ افواج پاکستان کے ساتھ عوام پاکستان محبت و مودت کا رشتہ رکھتی ہے، اتنی زیادہ آپس میں دوستی ہے، تو پھر وہ نہیں کریں گے، آپ لوگ مار دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ویکیوم آ جائے گا، ڈیڈ لاک آ جائے گا، کیونکہ کوئی آپ کا اور ٹی ایل پی کا معاملہ سلجھانے والا ہوگا کوئی نہیں۔ پھر ایسی صورت کے اندر جب اتنا بڑا وہ ایک معنی خیز خاموشی ہوتی ہے تو پھر بہت بڑا طوفان آتا ہے، پھر ایک آواز سنائی دیتی ہے جو لمبے بوٹوں کی آواز ہوتی ہے، تو پھر وسیع تر ملکی مفاد کے اندر وہ ایک آ کے جملہ بولتے ہیں بڑا دردناک کہ میرے عزیز ہم وطنوں، تو وہ جملہ اور وہ جو سلام ہم وطنوں والا کرتے ہیں اس کا جواب دیتے دیتے کئی دفعہ 11 سال لگ جاتے ہیں، کئی دفعہ 10 سال لگ جاتے ہیں، اب کی بار پتہ نہیں کیا ہو، تو آپ اپنی اس بے وقوفی کی وجہ سے پورے کا پورا پولیٹیکل سسٹم ہی نہ وائنڈ اپ کرا دیں۔ ہم تو آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ آخری سیاسی امید ہے، آپ نے سارے پولیٹیشنز خلاف کر لیے، سارے ادارے خلاف کر لیے، اور یہ جو مذہبی سیاسی جماعت تھی پیسفل، اس کو خراب کر کے ملیٹنٹ بنوانے کے آپ درپے ہوئے۔ اللہ کا خوف کھائیں، پاکستان پہ رحم کریں، ان کو بٹھائیں، ان کے ساتھ معاملات کو حل کریں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ معاملات کو سنبھال لیں گے، سمجھ جائیں گے بات کو۔ زبردستی کریں گے تو خون جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔